حامدًا و مصلیًا اما بعد، ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا، اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، جس نے ہمیں وہ طریقہ بتلایا جس پر چل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں۔ ہمیں کبھی سفر کرنا پڑتا ہے، ہمیں کبھی بیماری لاحق ہوتی ہے، ہمیں کبھی اور دوسری پریشانیاں لاحق ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں ہم نماز کیسے پڑھیں؟ محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھتے تھے، قصر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الصلاتین فی السفر، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازوں کو سفر میں اکٹھا پڑھا کرتے تھے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ۔ اس سے آسانی ہوتی تھی سفر میں۔ ایسے ہی اگر آدمی بیمار ہو تو اس میں بھی اس طرح کر سکتا ہے، اور اگر بارش ہو رہی ہو، بہت تیز بارش ہو رہی ہو اور انسان کا گھر سے مسجد جانا دشوار ہو، ایسے عالم میں بھی انسان دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کو ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ۔ ظہر کی نماز اس کو تھوڑا تاخیر کر کے پڑھیں گے، اور عصر کی نماز اول وقت میں، اور ایسے ہی مغرب کی نماز آخر وقت میں اور عشاء کی نماز اول وقت میں۔ تو اس طرح دونوں نماز کو ہم اس کے وقت میں ادا کر لے رہے ہیں، اور دونوں نماز کو اکٹھا بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں سفر میں اگر ہم ہیں تو ہمیں رکنا نہیں پڑتا ہے۔ ایسے ہی اگر بارش ہو رہی ہے تو ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، پتہ نہیں پانی جو نیچے زمین پہ گرا ہوا ہوتا ہے، کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے، اس سے تکلیفیں ہوتی ہے، اور اس طرح اس میں نالی کا پانی وغیرہ بھی ہوتا ہے جو ناپاک قسم کا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم اگر مسجد کے اندر دو نماز کو ایک ساتھ اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔